رحمۃ اللہ، میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ جی میرے پیارے بھائی، علماء کرام، علماء کتاب و سنت وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور حدیث میں سب سے پہلے یہ حدیث آپ کو بتا دوں، صحیح بخاری میں 7307 7307 نمبر کی یہ روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء اٹھا لیے جائیں گے اپنے علم سمیت، علماء قبض کر دیے جائیں گے، قبض ہو جائیں گے اپنے علم سمیت، عالم بھی ختم اور علم بھی ختم، پیچھے بچ جائیں گے جوہال، بڑے اعلیٰ درجے کے جاہل لوگ، ان جاہلوں سے پوچھا جائے گا فتویٰ اور وہ پھر فتویٰ دیں گے، یہ جوہال خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہم انا نعوذ بک، اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے ہونے سے بچائے۔ باقی انبیاء کے وارث ہیں علماء کرام، اور علماء بھی علماء کتاب و سنت، ورنہ دیگر تو پھر جہال ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام جو چھوڑ کر جاتے ہیں، یعنی وفات پر جو پراپرٹی، مال، دولت وغیرہ وہ چھوڑ کر جاتے ہیں، فرمایا وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ مال و دولت، زمین و جائیداد، یہ انبیاء کا ورثہ نہیں ہے۔ جیسے سیدہ فاطمہ علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں، باغ فتح اور اسی طرح دیگر مال و اسباب لینے کے لیے، یا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مانگا، تو ابو بکر نے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا دیا کہ ہم انبیاء جو چھوڑ کر جائیں وہ ورثہ نہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو پھر انبیاء کا ورثہ ہے کیا؟ یہ علم اور یہ وحی کا علم یہ کہاں سے آیا؟ ہمیں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا، اور انبیاء کا ورثہ یہی وحی الہی ہوتا ہے، وہ علم جو وحی کی صورت میں نازل ہوا۔ اب ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے؟ وحی میں سے اللہ کا قرآن چھوڑا، اور وحی میں سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت طیبہ ہمارے لیے چھوڑی۔ تو نبی کا، پیغمبر کا ورثہ کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہوئی۔ جو اس کو سیکھ لے گا وہ عالم ہوگا، عالم کتاب و سنت، اور جو وحی الہی کو سیکھ لے گا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثے کا وارث ہوگا۔ اب ہر ایک اپنی اپنی کیپیسٹی مطابق جس نے جتنا علم حاصل کیا وحی الہی کا، کتاب و سنت کا، قرآن و حدیث کا، اس نے پیغمبر کے چھوڑے ہوئے ورثے میں سے اتنا ورثہ لیا۔ تو یوں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اور پیغمبروں کے جو وارث ہیں وہ کون ہیں؟ وہ علماء کرام ہیں۔ علماء کرام یہ انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ عالم جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہے، وحی الہی کا علم رکھنے والا ہے، عابد جو عبادت گزار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، نفل نوافل ہے وغیرہ، تو عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، عبادت کرنے والے پر ایسے ہے جیسے 14ویں کی رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یہ جو علماء کرام ہیں، علماء کتاب و سنت، یہ وارث ہیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور یقیناً انبیاء
اپنے ورثے میں درم و دینار چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ ان کا ورثہ کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ کس چیز کا علم؟ وحی الہی کا علم۔ یہاں یاد رکھیے کیلو کال کا علم نہیں ہے، نہ بذات خود کیلو کال کوئی علم ہے۔ علم تو ہے وہ جو وحی تھا، اللہ کی جانب سے آنے والی وحی الہی، وہ علم ہے۔ کیلو کال یہ علم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ علم نام ہے کتاب اللہ کا، علم نام ہے حدیث رسول اللہ، سنت رسول اللہ کا علیہ الصلاۃ والسلام۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 47، اور اسی طرح صحیح ابن حبان، اور اسی طرح الترغیب فی فضائل الاعمال، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر یہ بات موجود ہے۔